میں ڈاکٹر فہیمہ ماڑواری کالج رانچی انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن. ہماری پیاری بچی آداب. آج میں آپ لوگوں کو گلستان ادب حصہ اردو ادب کی تاریخ میں اردو زبان کی تاریخ کے متعلق خیالات کا اظہار کروں گی. ٹھیک ہے، شروع کیا جائے. اردو کبتا کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کے میل جول اور اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی اور وہ اردو تھی. سمجھ گئی؟ اردو ترکی کی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں. ابتدا میں اردو لشکر ہی تک محدود بھی تھی. فوجی لوگ آپسی بات چیت اسی میں کیا کرتے تھے. یوں تو ہندوستان میں جب محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے، اسی وقت سے اردو کے ابتدائی نشانات ملنے لگتے ہیں، لیکن دور شاہ جہانی یعنی 1665 عیسوی میں اردو اپنی حقیقت منوانے میں کامیاب ہو گئی. سمجھ گئی؟ یہ اتنی تیز ترار اور سبک زبان تھی. صوفیائے کرام کے پیار اور سلاطین وقت کی سرپرستی پا کر اردو تیز رفتاری کے ساتھ ارتقائی منازل طے کرتی رہی. ادھر محمد بن تغلق نے اپنے دارالسلطنت دلی سے دیوگری دکن منتقل کی تو اس کے ساتھ بے شمار افراد دکن منتقل ہوئے، جن کے ساتھ اردو بھی دکن کے علاقہ بیجاپور، احمد نگر اور گولکنڈہ تک جا پہنچی. وہاں کے حکمرانوں نے اس زبان کی سرپرستی کی اور یوں اردو زبان رفتہ رفتہ ادبی حیثیت اختیار کرنے لگی. یہی وجہ ہے کہ دکن ہی میں ہمیں اردو نظم و نثر کے ابتدائی نمونے ملتے ہیں. ادھر شمالی ہندوستان میں امیر خسرو کی مشہور تصنیف خالق باری ملتی ہے، جس میں عربی، فارسی، ترکی اور ہندی کے الفاظ خوبصورتی سے استعمال ہوئے ہیں. مثلاً پیار بر آوے آورے بھائی، بیش ماں در بیٹھ اے مائی. یوں تو امیر خسرو کے یہاں متفق اشعار ملتے ہیں، لیکن اب تک کے تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار پاتا ہے. اسی طرح اردو نثر کے لیے تصوف، رسالہ مراج العاشقین، مرتبہ سید گیسوئے دراز، بندہ نواز اردو نثر کا ابتدائی نمونہ قرار پاتا ہے. لیکن سب سے پہلی نثری کتاب ہے ملا وجہی کی سبرس عرف قصہ حسن دل، جو 1835 عیسوی کی تخلیق ہے. ادھر دکن میں شاعری کی روایت پھلتی پھولتی رہی اور لوگوں کے توسط سے اس کی گونج شمالی ہند میں پہنچتی رہی. ولی دکنی کا جب دور آیا تو ان کا کلام شمالی ہند میں بہت مقبول ہوا. ولی خود بھی دلی آئے اور یہاں صوفی سعد اللہ گلشن سے ملے، جنہوں نے ولی کو مشورہ دیا کہ اپنے کلام سے دکنی پن ختم کریں اور زبان اردو معلیٰ اختیار کریں، اور اس طرح شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز ہوا. ولی کے ہاں ابہام گوئی زیادہ تھی، اس لیے یہاں کے لوگوں نے اسے ہی شاعری کا معیار بنا لیا. ولی کے اثرات سے دلی میں جب شاعری کا دور شروع ہوا تو اس میں ابہام گوئی زیادہ تھی، اس لیے یہ دور ابہام گوئی کا دور کہلایا. اس دور میں فائز، حاتم، یکرنگ، مضمون، شاکر، ناجی، آبرو وغیرہ شامل تھے. اس کے خلاف مرزا مظہر جانے جانا نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی اور یوں دھیرے دھیرے ابہام گوئی کا اثر قائم ہونے لگا اور رفتہ رفتہ یہ اپنے معراج کو پہنچ گیا. 1857 عیسوی سے قبل نثر چند قصے، کہانیوں اور تصوف کے رسائل تک محدود تھی. عبارت میں مقفع، مجزہ، عبارت آرائی یا تصنع پایا جاتا تھا. سر سید نے اردو کو اس تصنع سے پاک کیا اور اپنے رسالے تہذیب الاخلاق سے سادہ نثر نگاری کا آغاز کیا، جسے جدید اردو نثر کا آغاز کہا جاتا ہے. اردو میں جدید نظم کی بنیاد محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے رکھی. اسی طرح سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، شبلی نعمانی نے اردو نثر کو بام عروج تک پہنچایا. اس کے بعد اردو نثر میں مرزا فرحت اللہ بیگ، مہدی افادی، پطرس بخاری، پریم چند، مولوی عبدالحق
سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، رشید احمد صدیقی، کرن چندر بیدی اور احتشام حسین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس طرح اردو نظم و نثر اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی یہاں تک جا پہنچی جہاں ہم فخر سے کہہ دیتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اس طرح آج میں نے آپ کو اردو کے ارتقاء اور اردو ادب کی تاریخ کے متعلق بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پہ باتیں ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔